اب مجھے لگ رہا ہے اس دفعہ کہ لاہور قلندر انشاءاللہ شاید بھیج جائیں. میرے ساتھ جو ٹیم تھی وہ لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ جی لاہور قلندر تو آج تک جیتے ہی نہیں ہیں. پہلے انٹرویو میں نے کہا کراچی کنگز جیتیں گے, لیکن سیکنڈ جب میں دے رہی تھی انہوں نے پھر پوچھا تو میں نے کہا بھائی پیچھے سے بہت زور کی آواز آ رہی ہے لاہور قلندر لاہور قلندر. انہوں نے کہا آج تک لاہور قلندر جیتے نہیں. میں نے کہا اب آواز آ رہی ہے تو سننی پڑے گی, تو اس سے مجھے پیچھے سے آواز ہے کہ لاہور قلندر جیتیں گے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں اوصاف ڈیجیٹل, میں ہوں زبیر اوان. ناظرین, ہم نے 20 یا پھر 21 فیب کو ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی جس میں ہم نے آپ کو ملوایا تھا ایک بڑی مشہور و معروف ہیں اسٹرالوجسٹ بھی ہیں یہ لالا رخ. ان سے ہم نے مختلف چیزوں کی پریڈکشن لی تھی. ایک ہم نے سوال یہ کیا تھا کہ اس بار پی ایس ایل میں فائنل جو ہے وہ اپنے نام کون کرے گا یا پھر ٹرافی کون لے گا. تو لالا رخ صاحبہ نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ اس بار لاہور قلندر یہ ٹرافی لے کر جائے گا, یعنی کہ اتنے دن پہلے انہوں نے یہ پریڈکشن دی تھی تو وہ درست ثابت ہوئی ہے. آج ہم پھر لالا رخ صاحبہ کے پاس موجود ہیں, تو سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ. وعلیکم السلام. اور سب سے بڑی بات ہے کہ میں آج کل چونکہ لاہور میں رہ رہی ہوں, میں بہت خوش ہوں کہ لاہور قلندر جیتے ہیں. کل جو ادھر ہمارے علاقے میں جو ہنگامہ تھا اور شور تھا اور جو خوشی کا اظہار تھا بہت شدید تھا. تو آپ کو لاہور قلندر کا میچ جیتنے کی زیادہ خوشی ہوئی ہے یا پھر آپ کی جو پریڈکشن تھی وہ درست ثابت ہوئی ہے اس کا زیادہ خوشی ہے؟ سچی بات ہے, مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا جب میں نے یہ پریڈکشن کی, کیونکہ میرے ساتھ جو ٹیم تھی وہ لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ جی لاہور قلندر تو آج تک جیتے ہی نہیں ہیں. پہلے انٹرویو میں نے کہا کراچی کنگز جیتیں گے, لیکن سیکنڈ جب میں دے رہی تھی انہوں نے پھر پوچھا تو میں نے کہا بھائی پیچھے سے بہت زور کی آواز آ رہی ہے لاہور قلندر لاہور قلندر. انہوں نے کہا آج تک لاہور قلندر جیتے نہیں. میں نے کہا اب آواز آ رہی ہے تو سننی پڑے گی, کیونکہ یہ آواز جیسے کہ آپ نے کہا میں اسٹرالوجر ہوں, میں سائیکک ریڈر ہوں. سائیکک ریڈر کا جو ہوتا ہے نا بہت بڑا ایک واسٹ ایریا ہوتا ہے, اسٹڈی ہوتی ہے اس کی پرسنالٹیز کی, چیزوں کی, آنے والے وقتوں کی, بہت سی چیزیں اس میں شامل ہیں. تو اس سے مجھے پیچھے سے آواز ہے کہ لاہور قلندر جیتیں گے. تو میں بعد میں سوچتی بھی رہی کہ میں نے غلط کیا ہے صحیح کیا ہے, بٹ پریڈکشن ہوتی ہے اور اللہ نے مجھے صحیح ثابت کیا, تو میں بہت خوش ہوں. یہ جو پیچھے سے آواز آتی ہے یہ خلائی مخلوق آواز دیتی ہے یا پھر کوئی اور پیچھے سے بتا رہا ہوتا ہے؟ میں کہوں گی فرشتوں کی آواز ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے آواز ہوتی ہے. میں اس دن بیٹھی کسی کو فیس ریڈنگ کر رہی تھی, ان سے بات کر رہی تھی اور میں انہیں کہہ رہی تھی کہ یہ پڑھ لیں یہ پڑھ لیں. تو کہنے لگے اچھا. میں نے کہا دیکھیے لکھ لیجئے گا کیونکہ مجھے بعد میں یاد نہیں رہتا, یہ مجھے پیچھے سے آواز آ رہی ہے. کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا یہ جی مجھے نہیں پتہ ہوتا, یہ مجھے اللہ اشارہ کر رہا ہوتا ہے کہ اپنے بندے کو یہ بولو کہ یہ کرے. سو میرا اس میں کوئی وہ جادوگری نہیں ہے یا میرا اس میں کوئی خاص سائنس نہیں ہے, نہ اس میں میرا کوئی خاص ہاتھ ہے. ٹو بی آنیسٹ یہ ساری اس کی گفٹ ہے. آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ کرکٹ بالکل بھی نہیں دیکھتی, نہ آپ کو اتنا زیادہ شوق ہے, نہ زیادہ پسند ہے. ظاہر بات ہے آپ کی لائن ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے, مختلف ہے, لیکن پھر ان ساری چیزوں کے باوجود آپ کی جو پریڈکشن تھی وہ بالکل 100% ایکوریٹ ثابت ہوئی, درست ثابت ہوئی. تو یہ مطلب کیسے ممکن ہے؟ اچھا, پریڈکشن جو ہوتی ہے نا وہ اس کا کوئی تعلق آپ کے نالج سے نہیں ہوتا. کرکٹ میں بہت شوق سے دیکھتی تھی اور بہت شوق سے کھیلتی تھی. بچپن میں بہت کرکٹ کھیلا ہے. ہمارے وقتوں میں تو آؤٹ ڈور گیم زیادہ ہوتی تھیں اور بہت شوق سے دیکھا ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ اسکینڈلز آنے شروع ہو گئے تو دل برا ہونے لگا. میں چاہتی ہوں کہ ہماری ٹیمز جو ہیں نا وہ ہمیں پریزنٹ کرتی ہیں. پاکستان سے جب آپ باہر جاتے ہیں اپنا سبز پاسپورٹ لے کے تو آپ پورے پاکستان کو پریزنٹ کرتے ہیں, بھلے وہ ایک شخص ہو, ایک ٹیم ہو, ایک لیڈر ہو, کوئی بھی ہو, کسی اس میں بھی. تو پھر مجھے جب پریڈکشن کا پوچھا تو یہ تو غیب کا علم ہے, یہ مجھے بھی نہیں پتا کیسے آتا ہے, یہ میری فیلڈ نہیں ہے. لیکن مجھے آواز آئی کہ جی لاہور قلندر جیتے گا اور الحمدللہ وہ جیت گئے. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی تکا لگا ہے, تو کہیں یہ تکا تو نہیں لگا یا پھر یہ تیر لگا؟ اب دیکھیں 8 ٹیموں کے میرا خیال ہے 7 ٹیمز کے نام مجھے دیے تھے, 7 ٹیموں کے کیپٹنز کے نام دیے, اور پہلے مجھے کراچی کنگز کا بہت سٹرونگ آیا کہ یہ ہیں, اور اس کے بعد آواز آئی کہ نہیں لاہور قلندر ہے, اور وہ آج تک جیتے بھی نہیں ہیں. تو میں سب نے مجھے کہا تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا بھائی جو میں تو اپنا ریپوٹیشن از لیس امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ میں وہ میسج کنوے کروں جو مجھے آ رہا ہے. تو وہ لاہور قلندر کے لیے آ رہا تھا. تو پہلی دفعہ جیتے ہیں, آئی ایم ہیپی فار دا ٹیم. اللہ ان کو اور
क्या करे, क्या लफ्ज़ होता है वो। मज़ीद कामयाबियों से हमकिनार करें। अच्छा जी, कुछ बात करते हैं आजकल जो हमारे सियासी हालात चल रहे हैं। अभी अपोजिशन की तरफ से कुछ ये बातें हो रही हैं कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी, असम्बलियों को हम तोड़ देंगे। क्या ये तहरीक कामयाब हो पाएगी? क्या असम्बलियाँ टूट जाएंगी? इसके हवाला से आपकी क्या प्रिडिक्शन है, या फिर आपके पास जो नॉलेज है वो उसके मुताबिक क्या हालात हो? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ये ऐसी वो नहीं बुलबुले होते हैं, क्योंकि जो लोग ये बातें कर रहे हैं उनका अपना परफॉर्मेंस क्या था। अब अवाम ना इतनी बेवकूफ़ नहीं रही, ठीक है। इमरान खान पे उन्होंने एतमाद किया और उसको एक चांस दिया, और अभी भी देना चाहिए, थोड़ा सा और टाइम उसको दे देना चाहिए। देखिए, एक घर चलाने के लिए कितना मुश्किल होता है, सौदा लाओ, बिजली का बिल, गैस का बिल, किराया देना है, ये देखना है, बच्चों की फ़ीसें हैं। तो एक बंदा मुल्क चला रहा है तो उसको टाइम तो दो। 5 साल, शायद उसके लिए 2.5 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, गिव हिम सम टाइम। और जहाँ तक ये इनका है, जोड़ तोड़ करते रहेंगे, कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, मगर ये बनेगी नहीं, क्योंकि इनका एक प्लेटफॉर्म नहीं है, इनकी एक सोच नहीं है। देखिए ना, मुत्तहिदा तो तब होते हैं ना, जब इत्तेहाद तो तब होता है ना जब आप हम सोच हो। ये तो हम सोच ही नहीं है, तो ये किस चीज़ पे इत्तेहाद करेंगे? अच्छा, अगर ये कर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इत्तेहाद, अल्लाह ना करे असम्बलियाँ टूट जाती हैं, आपके ख्याल से कौन अब नेक्स्ट अच्छा बंदा है जो आएगा? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम सबसे अच्छे हैं, हम खुद दोबारा से आएंगे, हम फिर से तरक्की की तरफ मुल्क को लेकर जाएंगे। पहले क्यों नहीं लेके गए? आप भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छी हूँ, ये साहब भी बहुत अच्छे हैं, वो वाले साहब भी बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। किसी ने आज तक अपने को बुरा कहा है? कभी चोर ने माना है मैं चोर हूँ? जब तक उसको पुलिस वाले फेंटी नहीं मारते ना, चोर भी नहीं कहता मैं चोर हूँ। पकड़ा भी जाए ना, हाथ में सामान भी हो, तो वो नहीं कहता। तो ये तो इनका तो गेम ही लोगों को बेवकूफ़ बनाने का है। पॉलिटिक्स एक्चुअली गेम है लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, और कुछ गेम ही नहीं है इसके पीछे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपको पता है क्वालिफ़िकेशन क्या है? आसिफ अली जरदारी की क्या क्वालिफ़िकेशन है, कितना पढ़े लिखे हैं वो? मतलब अब जितने मुंह उतनी बातें, कुछ कंफर्म हम भी नहीं कह सकते। क्यों? हमारे मुल्क में 2 दफ़ा प्रेसिडेंट रहे, प्राइम मिनिस्टर रहे, हमें पता ही नहीं है। नवाज शरीफ कितना पढ़ा लिखा है, क्या क्वालिफ़िकेशन है? हमें अपने लीडर्स के बारे में पता क्या होता है? ये लोग क्यों नहीं बताते अपने बारे में? कौन आता है और पहले अपनी काबिलियत बताए, हमें अपना हुनर बताए, किस फील्ड में वो एक्सपर्ट हैं ये बताए। जी मैंने 25 साल ये नौकरी की, ये कंपनी चलाई, ये किया, फिर मुल्क के उसको कहना चलाओ। हम नहीं किसी को मुल्क दे रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं? मतलब आपके कहने का मतलब है कि ये जो तहरीक है ये कामयाब नहीं हो पाएगी, ना असम्बलियाँ टूटे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ना तहरीक कामयाब होगी और ना असेंबली टूटेगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान ऐसे ही रहेगा। अब आप कहेंगे कि पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा है। मैं बिल्कुल अभी यही इनसे सवाल करने लगा था कि अभी इंटरनेशनल लेवल पे जो हालात हैं वो भी आप लोगों के सामने है, तो ऐसे में बड़ी ख़बरें भी आ रही हैं और ये बातें सुनने को मिल रही हैं जी, पेट्रोल की जो कीमतें हैं अब वो यहाँ 200 तक पहुँचने का इम्कान है। तो इस हवाले से आपकी क्या प्रिडिक्शन? मुझे एक बात बताएं, अगर पेट्रोल की कीमत 200 अभी 180 है फॉर एग्जांपल, या 170 है, कोई गाड़ियाँ कम होती नज़र आई हैं आपको सड़क पे? नहीं, उतना ही ट्रैफिक था। आप घंटे की जगह 1.5 घंटे में पहुँचे हैं, तो क्या फ़ायदा इस मुल्क में? आप जितना पेट्रोल महंगा कर दें कुछ भी नहीं होगा। हाँ, आटा चावल दाल। अच्छा, वी हैव टू कम टू व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। क्या चीज़ मुल्क को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट होती है? पेट्रोल पे चूँकि हर चीज़ की प्राइस चली जाती है ऊपर, क्योंकि सब चीज़ें फैक्ट्रियों से लानी होती हैं, इसलिए हर वक्त हम लोग पेट्रोल 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 कर रहे होते हैं। अगर हम सब ये साइकिल पे करना शुरू कर दें, जब गाड़ियाँ नहीं थी तो हम गधा गाड़ी पे करते थे। मुल्तान से गधा गाड़ी चले 2 दिन में यहाँ पहुँच ही जाएगी ना। आपने कोई ऐसा अमल होते इस मुल्क में देखा? हम प्रैक्टिकल हैं, हमारी पूरी कौम ही प्रैक्टिकल नहीं है। हम इम्प्रैक्टिकल लोग हैं। हमने हंसी मजाक में मुल्क बनाया हुआ है, हंसी मजाक किया हुआ है, हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारे अवाम के साथ मजाक हो रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा, आप सवाल करना चाहते हैं मुझसे, तो आपने कर लिया। क्या आप पार्लियामेंट में किसी से सवाल कर सकते हैं? किसी से भी नहीं। क्या हो रहा है? प्राइस कौन कंट्रोल कर रहा है? बिजली के नर्ख बताएं। वो जो स्कैंडल खुला था आसिफ अली जरदारी का कि जो उसने इतने वो लगाए थे, और फिर नवाज़ शरीफ का कि उसने ऑफशोर कंपनियों को इतने पैसे दिए, हमने क्या किया? हम तो अभी भी बिल दे रहे हैं। आप बिल दे रहे हैं ना अपने घर का, मजबूरी है, हम भी दे रहे हैं। इस मुल्क की बेहतरी तब तक नहीं आ सकेगी जब तक यहाँ एजुकेशन आम नहीं होगी। बस ये थोड़ा कंफर्म कर दें, क्योंकि ये हमारे जो नाज़रीन हैं उनके जहनों में सेम यही वाला सवाल है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमतें बढ़ने जा रही हैं या फिर नहीं बढ़नी।
اگر انٹرنیشنلی ساری دنیا میں بڑھتی ہیں تو یہاں بھی بڑھیں گی, اگر نہیں بڑھتی ہیں تو یہاں بھی نہیں بڑھیں گی. اگر بڑھتی ہیں تو کہاں تک بڑھیں گے؟ کیونکہ انٹرنیشنل جو حالات چل رہے ہیں اس وقت, کچھ کنٹریز کے اندر جنگ تک کے حالات چل رہے ہیں, جنگ ہو رہی ہے, تو اس وجہ سے کافی جو ممالک ہیں ان کے متاثر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ابھی سب کچھ کھلنے والا ہے. میں نے ہر اپنے ویڈیو میں آپ لوگوں کا فیبری مارچ انشاءاللہ, اب آپ دیکھیں میری بیٹی نے آج ابوظہبی فلائی کیا ہے, وہاں ایئرپورٹس کھل گئے ہیں, وہاں PCR یہ کرونا کا ٹیسٹ نہیں ہے, مالز کے اندر آپ کو ماسک ہے, باہر نہیں ہے. جب یہ ٹورزم کھلے گا, جب دنیا موو کرنے لگے گی, جب لوگ دفتر, تو قیمت تو ویسے ہی بڑھے گی, اس کا جنگ سے تو تعلق ہی نہیں ہے. اچھا ایک ملک میں جنگ ہو رہی ہے, فار ایگزامپل یوکرین میں ہو رہی ہے یا رشیا میں ہو رہی ہے, اس سے ہمارا کیا لینا دینا؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کرنا نا, ہم نے نہ ان کو ایڈ دینی ہے, نہ ہم نے تیل دینا ہے, نہ ہم نے امپورٹ ایکسپورٹ وہ متاثر ہوتی ہے. رشیا سے تیل منگوا رہے ہیں. مطلب بعض ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ہم چیزوں کا لین دین کرتے ہیں. جب وہ ہمسائے کے گھر میں لڑائی ہو رہی ہے اور آپ اپنے دروازے سارے اور کھڑکیاں بند کر لیں کہ یار یہ نہ ہو کہ کوئی پتھر مار دے یا کچھ ہو تو میرے گھر میں بھی آ جائے, تحفظ اور اپنا احتیاط ضرور کرنی چاہیے ہمیں ایسے حالات میں جو ورلڈ میں ہو رہے ہیں. لیکن اس کے اوپر ایک ایک رکھ کے ایک چیز کی قیمت بڑھا دینا یا اپنے وہ کر دینا. اچھا ہمارے یہاں فوراً جو ہے نا لوگوں کے یہ ہو جاتا ہے, یار گاڑی کا فیول بھر لو, یار ایکسٹرا رکھ لو, کل کو قیمت بڑھ جائے گی. تو یہ ہورڈنگ جو ہے نا, اس کے خلاف قرآن پاک میں بھی آئی ہوئی ہیں اور حدیثیں بھی ہیں کہ جی آپ نے ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی ہے, لیکن یہاں فوراً شروع ہو جاتی ہے. تو اس کو اگنور کر دیں. پرائس 5 روپے اوپر پڑی ہے, آپ کا بجٹ بھی 5 روپے اوپر چلا جانا چاہیے. آپ کسی اور چیز میں کمی کر دیں, ادھر بڑھ گیا تو ادھر کم کر دیں. لیکن ہم لوگوں کو اپنی اکنامک مینجمنٹ بھی نہیں آتی, تو رہنے دینا, گھروں کے حساب کتاب بھی ہمیں چلانے نہیں آتے. خان صاحب نے رشیا کا بڑا کامیاب ترین دورے پہ ماشاءاللہ جو ابھی فی الحال نیوز آ رہی ہیں یا جو ہمیں نظر آ رہا ہے, اس سے یہ لگتا ہے کہ ہمارے رشیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں انشاءاللہ مزید بہتر سے بہتر تر ہوں گے. آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں؟ انشاءاللہ عمران خان کی اسٹرینتھ جو ہے نا وہ فورن افیئرز ہے, کیونکہ وہ ایک انٹرنیشنل پرسنالٹی ہے جس کو دنیا جانتی ہے, اس کو انگلش بھی بولنی آتی ہے. اب نواز شریف کے اگر آپ دیکھیں میمز دیکھیں, اس کے اوپر جو مذاق بنے ہوئے ہیں کہ وہ براک اوباما اسے کچھ کہہ رہا ہے اور وہ کچھ جواب دے رہا ہے. آصف علی زرداری پڑھا لکھا ہے لیکن اتنا زیادہ وہ بھی کمپٹنٹ نہیں تھا کہ وہ انٹرنیشنلی فورمز پہ جا کے بات کرتا, نہ اس نے کوئی کیے اتخاذ. عمران خان از اے پرسنالٹی ٹو جس سے کہ لوگ ذرا سا امپریس بھی ہوتے ہیں, ذرا سا نہیں بہت سا. بھٹو صاحب کے بعد یہ واحد. آپ خود خان صاحب سے کتنی امپریس ہیں؟ میں سچی بات بتاؤں, میں بالکل بھی نہیں تھی. خان صاحب سے یا پھر خان صاحب کی پرسنالٹی سے؟ جب یہ کرکٹر تھے نا مجھے بالکل نہیں اچھے لگتے تھے. میری پہلی نوکری جو تھی وہ ایئر فرانس اینڈ لفتھانسا کے ساتھ گراؤنڈ ہوسٹس کی تھی کراچی ایئرپورٹ پہ, اور ہمیں نیچے سے فون آیا کہ عمران خان آ رہے ہیں, اور میری ساتھ جو فرینڈ ہے نا وہ لپسٹک لگاتی ہی رہی بار بار. میں نے کہا بھائی اس کی 3 بجے فلائٹ تھی, وہ چلا گیا ہے. مجھے کوئی میں امپریس نہیں ہوتی. میں دنیا میں سارے کرکٹرز سے مل چکی ہوں, اس وقت کے جو کیپٹنز تھے, آسٹریلیا کی ٹیم, انڈیا کی ٹیم, سب سے میں مل چکی ہوں, تو میں کسی سے امپریس ہوتی نہیں ہوں. میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. عمران خان اچھا انسان ہے, میں اسے امپریس نہیں ہوں. ہی نیڈس ٹو لرن, اس کو سیکھنے کا وقت چاہیے تھا. اسے کہتا ہے میں 18 سال سے پالیٹکس میں ہوں, اس کو یہ شطرنج کی بازیاں پہلے سے سیکھنی چاہیے تھیں جو وہ اب کوشش کر رہا ہے کھیلنے کی, جو اس کو آ نہیں رہی. سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ اس کو شطرنج کا گیم نہیں آتا اور وہ شطرنج کے بورڈ پہ بیٹھا ہوا ہے. تو یہ شطرنج کا جو گیم ہے انہیں کس سے سیکھنا چاہیے؟ اب ہمارے یہاں تو بڑے بڑے استاد ہیں. آصف علی زرداری بہت بڑے پولیٹیشین ہیں. آپ نے پتہ نہیں کبھی سنا ہے نام یا نہیں سنا, میکاویلی کا ایک کیریکٹر کریٹ ہوا تھا میکاویلی کا, جس کو کہ کہتے تھے کہ سب سے زیادہ دنیا میں ایول, ٹھیک ہے نا, اور اس کی پلاننگ ہوتی تھی. دا پرنس اس کی کتاب کا نام ہے, اور اس میں کیریکٹر وہ ہے میکاویلی پہ. اس میں اگر آپ وہ پڑھیں نا, اس کے 5 صفحے پڑھیں تو آپ کو لگے گا آصف زرداری کی لائف ہسٹری ہے. وہ بہت بڑا پولیٹیشین نکلا اندر سے, تھا وہ پلے بوائے, اس کے بھی کوئی خاص اچیومنٹس ایسی نہیں ہیں, لیکن پولیٹیکل گیم کھیلنی اس کو صحیح آئی ہے, اسی لیے وہ اتنا پاورفل رہا ہے. اچھا آپ نے ڈگریوں کا ذکر کیا ہے. آپ ماشاءاللہ آپ اسٹرالوجسٹ ہیں, آپ کافی کچھ چہرے کے تاثرات سے یا پھر یہ جو لکیریں ہوتی ہیں ان سے بھی پال لیتی ہیں. اس کی آپ نے باقاعدہ کوئی ڈگری حاصل کر رکھی ہے؟
نہیں 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 نہیں، یہ گاڈ گفٹیڈ ہے. میں ایم اے انگلش ہوں اور انگلش کی ٹیچر رہی ہوں پچھلے 20-25 سال اور لیکچرر رہی ہوں. اور میرا یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے. اس کی کتابیں ہیں، بہت سی کتابیں ہیں، اس پہ ہزاروں کتابیں لکھی ہوئی، لیکن میں جب پڑھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے مجھے سب پتہ ہے. میں نے کوشش کی 1-2 دفعہ کتاب پڑھنے کی، کیونکہ میں نے کہا یہ تو مجھے سب پتہ ہے، وہ اللہ نے آلریڈی نالج ڈالا ہوا ہے. دیکھیے اگر آپ فلموں کے شوقین ہیں نا تو آپ دیکھیں گے بڑے بڑے جینیس دنیا میں آئے ہیں، بڑے بڑے امیزنگ لوگ آئے ہیں جنہوں نے الگ الگ طرح کے کام کیے ہیں، انہوں نے الگ طرح کی چیزیں ایجاد کی ہیں. یہ کہاں سے آتے ہیں خیالات؟ آخر جس نے جہاز بنایا، آخر جس نے گاڑی بنائی، فریزر بنایا، فریج بنایا، یہ کیمرہ بنایا، یہ مائک بنایا، یہ خیالات آتے ہی ہیں نا. تو یہ اللہ کی دین ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک طرح کا اللہ کی دین ہے. کوئی اس میں میں نے کوئی ڈگری نہیں ہے اس میں. ابھی آپ ہاتھوں کی لکیریں بھی پڑھ لیتی ہیں، جو ماتھے کے اوپر لکیریں ہوتی ہیں وہ بھی آپ پڑھ لیتی ہیں؟ وہ شوہروں کے اس ماتھے پہ زیادہ ہوتی ہے جب بیگمات کو دیکھتے ہیں شاپنگ کرتے ہوئے. نہیں، ہم نے ایسی فضول کی اپنی زندگی کو کمپلیکیٹ کیا ہوا ہے. زندگی اتنی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، ہم لوگوں نے بہت بنائی ہوئی ہے. ہمارے ملک میں لوگوں کو ہنسنا نہیں آتا. میں اور میرے بچے کل کھانا کھانے گئے، 4 فیملیز بیٹھی تھی، یقین مانو، اور 2-2 ہزار کا ایک کھانا تھا. مطلب اگر ہم نے کھایا تو ہم نے 2000 بل دیا، اور ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہی نہیں تھی. سارے ایسے بیٹھے تھے جیسے پتہ نہیں گھر سے ڈر کر آئے ہیں، بیوی نے مارا ہے. ارے آپ گھر سے باہر نکلے ہیں انجوائے کرنے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے، اور اللہ نے توفیق دی ہے کہ آپ 2000 کا کھانا کھا سکتے ہیں، تو انجوائے تو کریں. وہ ذہن میں چل رہا ہوتا ہے نا کہ آپ پتہ نہیں بل کتنا آ جائے گا، پھر ظاہری بات ہے کیسے وہ ہنسے. لیٹ کریں نا، پہلے کیلکولیشن کیوں نہیں کرتے ہیں؟ امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کچھ فٹ پاتھ کے اوپر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی کتابیں کتابیں لے کے، کچھ بیٹھے ہوتے ہیں طوطے لے کے، وہ کہتے ہیں جی ہم 50-60 روپے میں آپ کو سارا کچھ بتا دیں گے، آپ کی شادی کب ہونی ہے، کس سے ہونی ہے، آپ کے بچے کتنے ہوں گے، یہ وہ. ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہوتے ہوں گے، میں نے کبھی بھی نہیں کروایا، مجھے نہیں پتہ اس کے بارے میں. لیکن دیکھیں ہر طرح کے لوگ ہیں اور ان کا کمائی کا ذریعہ ہے. میں بھی اس سے پیسے کماتی ہوں، میری بھی فیس ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے نا. لیکن بات یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کا اعتماد. اب میں فار ایگزامپل بچپن سے ہم نے دیکھا تھا، کانوینٹ اسکول میں پڑھتے تھے، 1 مہینہ 1 فار سورو، 2 مہینہ دیکھ لی جوائے خوشی. آج میں چھت پہ بیٹھی تھی، وہاں میں نے 1 مہینہ دیکھی. میرے ساتھ ایک بچہ بیٹھا تھا، میں نے کہا جلدی سے اس مہینہ کو دیکھو، یہ غم ہے، غم ہے، یہ چلا جائے. بجائے درود شریف پڑھنے کے، آیت الکرسی پڑھنے کے، میں مینا کو دکھا رہی ہوں کہ یار یہ غم ہے. تو وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے دلوں کے اندر رہ جاتی ہیں. نفسیاتی مذاق ہے ہم جو اپنے ساتھ خود کرتے ہیں، اس سے ہمیں اگر حوصلہ مل جاتا ہے اور کوئی بتا دیتا ہے تو نو حرج نہیں ہے کوئی بھی. ان کی اس باتوں سے نا میرے مائنڈ میں 2-3 سوال آئے ہیں اور یہ آج کل بڑے عام ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی دائیں آنکھ پھڑ کے تو مہمان آنا ہے، بائیں پھڑ کے کوئی نقصان ہوگا، اس میں کتنی حقیقت؟ میں نے کہا نا جتنا یقین کرو گے اتنی حقیقت ہوگی. مجھے ابھی تک ہے، کنگھی کری ہوں ہاتھ سے گر گئی نا، او ہو مہمان آئے گا، کیونکہ بچپن سے ہمیں اماں نے یہ کہا تھا، ٹھیک ہے نا. اور پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اور کس طرح یہ مینا والا تھا، یہ ہے 2-3 ایسی چیزیں ہیں. آٹا گوندتے، اگر آٹا اس پراز سے باہر گرے تو پھر بھی کہتے ہیں مہمان آ رہا ہے. اگر کوا چھت پہ آ کے بولے تو پھر کہتے ہیں مہمان آ رہا ہے، حالانکہ کوا بیچارہ بولے گا نہیں تو وہ کیا کرے گا؟ نہیں یار، کبھی بھی نہیں بولا، آج بول رہا تھا تو تم نے آج آ گئے ہو نا، تو یہ کیسے کوے کو کیسے بتا تھا کہ تم آ رہے ہو؟ یہ ہوتا ہے وہاں تک جہاں تک آپ کا یقین ہوتا ہے. آپ جس چیز پہ یقین کریں گے. اب میری بیٹی باہر کے ملک میں رہتی ہے، وہ مجھے بتائی تھی کہ امی ہمارے یہاں تو بالکل نہیں ہے، فلپینوز اتنا زیادہ ان کے ہاں، یہ اس کو کہتے ہیں بدت بھی کہتے ہیں، تہمات بھی کہتے ہیں، ایسی چیزوں میں یقین کرنا، وہ اتنا زیادہ کرتی ہیں. اور وہ کہتی ہر چیز پہ وہ یہاں سے ہو گئی، بال یوں ہو گیا، آج پانچا یوں ہو گیا، آستین یوں ہو گئی، اس سے یہ ہوتا ہے، ایسے یہ ہوتا ہے. تو یہ ہر کلچر میں ہے، صرف ہمارے پاکستان میں نہیں ہے، یہ بہت سی دنیا میں کلچر ہے. تو میں نے سنا تھا کہ ہاتھ پہ خارش ہو تو پیسے آتے ہیں، تو میرے ایک دن ہو رہی تھی، میں چلا گیا ڈاکٹر کے پاس، اس نے کہا کہ پیسے نہیں آنے بلکہ لینے ہیں، کیونکہ تمہارے ہاتھ پہ الرجی ہے. اس کا لطیفہ بھی بہت اچھا ہے نا. وہ دوست کو کہتا ہے یار ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے یار پیسے آئیں گے. کہتا ہے یار پاؤں میں کھجلی ہو رہی ہے، کہہ رہا ہے سفر ہوگا. کہتا ہے میری گردن میں، کہتا ہے ابھی تجھے بیماری ہے کھجلی کی جو تمہیں نکلی ہے، تمہیں کوئی پیسے ویسے نہیں آنے. یہ بھی ہے، میرے ابا کہتے تھے سیدھے ہاتھ میں ہو تو پیسے آنے، اور جب ہوتی ہے یوں کر کے سر پہ لگاتے تھے ہمیشہ. اب میں بھی وہی کرتی ہوں اور الحمدللہ یقین مانو آ جاتے ہیں پیسے، بھلے کسٹمر دے جائے، دکان سے سیل ہو جائے، کہیں سے آ جاتے ہیں. بلیف کی بات. آخری سوال کہ لالا رخ کا ان ساری چیزوں کے اوپر بلیو ہے، یقین ہے؟ نہ ہوتا تو آج ادھر کیسے بیٹھی ہوتی؟ تم لوگوں نے مارنا نہیں تھا. مطلب آپ یہ ساری باتیں مانتی ہیں؟
بالکل میں کہہ رہی ہوں نا کہ آپ کے ان بریڈ ہوتی ہیں، یہ آپ کو بچپن سے سکھائی جاتی ہیں تو آپ وہ چیز نوٹس بھی کرتے ہو. دیکھو انگریز کہتا ہے کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو نہیں گزرنا، کچھ برا ہوگا. ہمارے یہاں نہیں کہتے. میرے گھر کے ساتھ کالی بلی ہے، روز میرا راستہ کاٹتی ہے. میں چونکہ مجھے یہ بچپن سے نہیں سکھایا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا. انگریز کو ہو جاتا ہے. انگریز وہاں سے گزرے گا نہیں، اگر کالی بلی بیٹھی ہے نا وہ وہاں سے گزرے گا نہیں، دوسری جگہ سے جائے گا. تو یہ اپنے اپنے یقین اور بلیف سے، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو زندگی میں ساتھ چلتی رہتی ہیں. ان کا اتنا دین سے یا بلیف سے یا قرآن یا حدیثوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ گھروں میں باتیں ہوتی ہیں. اگر کوئی بندہ یہی والا نالج سیکھنا چاہے، چہرے پڑھنے کا، ہاتھ پڑھنے کا، ہاتھ کی لکیریں پڑھنے کا، تو اسے کیا کرنا چاہیے یا پھر اسے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ آئی ڈونٹ نو. مجھے اتنے لوگ فون کرتے ہیں کہ ہمیں سکھا دیں، لیکن مجھے نہیں پتہ. کتابیں ہیں اس پہ بہت سی، آن لائن بہت سی کلاسز ہو رہی ہیں. دنیا میں لوگ بہت سی اور بھی چیزیں ہیں، ہیلنگ پاورز ہیں، ریکی ہے، لوگ سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں. ماسٹرز ہیں وہ آن لائن کلاسیں دے رہے ہیں. آپ سیکھیں. پامسٹری بھی سیکھ سکتے ہیں آپ، کتابوں سے پڑھ کے بھی سیکھ سکتے ہیں. مجھے تو اللہ نے تحفہ دے دیا، آپ کتابوں سے پڑھ کے سیکھ لیں. سائیکک ریڈنگز کے بارے میں بھی سائیکالوجی کا ایک حصہ ہے اور وہاں پڑھاتے ہیں. پیرا نارمل ایکٹیویٹیز ہیں جہاں پر کہ یہ روحوں سے انٹریکشن آ جاتی ہے. یہ ساری سائنسز ہیں، اب تو سب پڑھائی جاتی ہیں. آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں دوسری مرتبہ پھر سے ٹائم دیا. تو یہ تھی لالا رخ صاحبہ، جن کی ہمارے ہی پروگرام میں ایک پریڈکشن جو کہ درست ثابت ہوئی. تو آج پھر ہم ان کے پاس آئے تھے کہ مزید آنے والے جو حالات ہیں ان کے بارے میں جانا جائے. تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.